وہ تو کوشش کر سکتے تھے، وہ اتنا ہی کر سکتے تھے. یہ جو آنا ہے نا، اس میں ان کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ رب کا فضل ہوا ہے آپ پر. میرے بھائیوں، آپ کہیں گے اللہ کا فضل، یہ اتنا بڑا انعام، ہم اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ کتنا بڑا انعام ہوا ہے پروردگار کا ہم پر، کہ ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے. میرے بھائیوں، اسلام کا اتنا بڑا فریضہ ہے یہ 5 وقت کی باجماعت نماز، اتنا بڑا فریضہ ہے، اتنا بڑا فریضہ ہے. رب العالمین نے بندے کو کسی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے رب العالمین کا. اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں نہ پڑھ سکتے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز کا ایک رکن رہ رہا ہے تو چلو جب رکن ادا کرنے کے قابل ہو جاؤ اس وقت تک چھٹی ہے پھر بعد میں پڑھ لینا. کہا بیٹھ کر پڑھ لو، چھٹی نہیں ہے، نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ لو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو بیٹھنا مشکل ہے تو لیٹے ہوئے پڑھ لو. وضو کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قبول نہیں ہوتی. اگر وضو نہیں نہ کر سکتے تو یہ نہیں کہا پروردگار نے کہ نماز معاف ہے تمہیں، چھٹی ہے نماز کی، جب وضو کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، جب پانی مل جائے گا پھر پڑھ لینا. نہیں، کہا تیمم کر کے نماز پڑھ لو. میرے بھائیوں، اگر بندہ تیمم بھی نہیں کر سکتا، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی انسان اتنا بیمار ہو کہ ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ بلڈ کی اور ایک بازو پہ گلوکوز کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی نالی اس مریض کو لگی ہوئی ہو، پیشاب اس کا مسلسل بہہ رہا ہو، اس کے کپڑوں پر بھی گرا ہوا ہے، اس کے بستر پر بھی گرا ہوا ہے، اس حالت میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے. توجہ میری طرف رکھنا، اس حالت میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. اس بیمار کے پاس اس کا بستر اور اس کے کپڑے چینج کرنے والا کوئی نہیں، اس کو وضو یا تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں، اور خود یہ ہلنے جلنے سے قاصر ہے. مگر اس بندے کی عقل کام کر رہی ہے، اس مریض کی، اس کے ہوش و حواس قائم ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی، رب العالمین نے اس حالت میں پڑے مریض کو بھی نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی. وہ بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، جیسے بستر پر، جیسے کپڑوں میں ہے ایسے ہی پڑھ لے، رب ایسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. پروردگار نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم. اتنا بڑا فریضہ کہ جب تک ایک مسلمان کی عقل کام کر رہی ہے، ہوش و حواس قائم ہے، اللہ رب العالمین نے نماز چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں دی. اتنا بڑا فریضہ. مگر میرے بھائیوں، ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک ہے. آپ دیکھ لیں، شہروں کے شہر، بستیوں کی بستیاں، خاندانوں کے خاندان بے نمازوں سے بھرے پڑے ہیں، بے نمازوں سے بھرے پڑے. نماز تندرست ہیں، صحت مند ہیں، عقل کام کر رہی ہے، ہوش و حواس قائم ہے، لیکن
ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم اور فرصت ہی نہیں ہے۔ جس فریضے کو مالک الملک نے معاف ہی نہیں کیا، اس فریضے کے لیے اپنے وقت کو ضائع کرنا اللہ کی قسم مسلمانوں کا تصور بن چکا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو ہمارا ٹائم ضائع ہوگا۔ اگر ہم اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، اگر ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، اگر ہم لیکچر دے رہے ہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، سکول میں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، ٹیوشن سینٹر چل رہے ہیں، اگر ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر نیٹ چلا رہے ہیں، تو ہمارا وقت کیا ہو رہا ہے؟ کام آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی نماز اذان ہو جائے، نماز کے لیے جانا پڑے، قسم اللہ کی مسلمانوں کی دماغ میں، سوچ میں یہ چیز موجود ہے، وہ کہیں گے اب ہمارا وقت ضائع ہونا شروع ہو جائے گا، وقت ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں موٹی سی بات کروں گا، میں نے آپ کی بات نہیں کرتا، آپ انشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اللہ کی قسم آپ کی بات نہیں کرتا۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، وہ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ٹائم ہو گیا نماز کا، بالکل پورا ٹائم ہے، قاری صاحب لیٹ ہے، انسان ہے نا قاری صاحب، ہم بھی لیٹ ہو جاتے ہیں، قاری صاحب بھی لیٹ ہو سکتے ہیں، قاری صاحب ہو گئے لیٹ کسی وجہ سے۔ تو ہوتا کیا ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ہوتا کیا ہے، جتنے نمازی ہیں نا سب ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کبھی وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھیں گے، کبھی مسجد کی گھڑی کی طرف دیکھیں گے، کبھی پیچھے دروازے کی طرف دیکھیں گے، قاری صاحب نہیں آ رہے، بے چینی لگ جاتی ہے، اور پھر کئی خسر پھسر آپس میں نہ شروع کر دیتے ہیں، یہ قاری تو روزانہ ہی لیٹ کرتا ہے، اس کو یہ فارغ ہے، اس کو پتہ نہیں ہمارا ٹائم کتنا قیمتی ہے، ہم کتنے مصروف لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم خسر پھسر شروع ہو جاتی ہے، باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے، ان باتوں کے پیچھے، یہ بے چینی کے پیچھے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتائیں کیا چیز ہوتی ہے؟ اس بے چینی کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ نمازی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہونے لگا ہے، ٹائم ہو گیا، آ نہیں رہے قاری صاحب، امام صاحب نہیں آ رہے۔ تو جب نمازی مسجد میں آنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، نماز لمبی ہو گئی تو ہمارا ٹائم ضائع ہوگا، تو جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہی نہیں، کیا خیال ہے ان کا؟ یہ تصور نہیں کہ ہمارا ٹائم ضائع ہوگا مسجد میں جا کر۔ کتنا بڑا فریضہ ہے اسلام کا، اللہ اکبر۔ غور کرنا میرے بھائیوں، بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، میدان جنگ میں ہے۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ چھوٹا سا عمل ہے نا؟ کیوں میرے بھائیوں؟ چھوٹا سا عمل ہے۔ ایک آیت اور ایک حدیث پڑھوں گا، آپ نے اندازہ لگانا ہے اس سے۔ اللہ نے کہا قرآن میں، اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ او لوگو، کلمہ پڑھنے والو، مسلمان کہلانے والو، کیا تم نے یہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، کیا تم نے ان عملوں کو، ان نیکیوں کو ان لوگوں کے برابر سمجھ لی ہے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان لا کر
اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، لا یستوون عند اللہ، یہ ساری زندگی حاجیوں کو پانی پلانے والے، یہ ساری زندگی مسجد حرام کی آباد کاری کرنے والے، یہ اللہ پر آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے برابر لا یستوون عند اللہ، یہ نہیں برابر ہو سکتی اللہ کے ہاں، برابر نہیں ہو سکتے۔ غور کرنا ذرا، یہ مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ 5 نمازیں مسجد حرام میں پڑھے، بیت اللہ کا طواف کرے، عمرے کرے، اعتکاف بیٹھے وہاں پر، وہاں دین کی مجالس میں شریک ہو، یہ مسجد حرام کو آباد کرنا ہے، جہاں ایک نماز پڑھنا دنیا کی مسجدوں کی 1,00,000 نمازوں سے افضل ہے۔ ہم زندگی میں پوری زندگی میرے محترم بھائیوں گن گن کر پاکستان کی مسجدوں میں 1,00,000 نمازیں پڑھیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مسجد حرام کی ایک نماز ہماری ان مسجدوں کی 1,00,000 نمازوں سے اکیلی نماز وہاں کی افضل ہے۔ اللہ یا اللہ ان سارے بزرگوں کو، بچوں کو، میری بہنیں جو حاضر ہوئی ہیں، یا اللہ سب کو مسجد حرام میں لے جا، یا اللہ جن کو پہلے لے گیا ان کو بھی لے جا، جن کو نہیں، جو نہیں جا سکے یا اللہ ان سب کو بھی دکھا دے مسجد حرام۔ ایک نماز 1,00,000 نمازوں سے افضل، اور ساری زندگی بندہ مسجد حرام میں نمازیں پڑھ رہا ہے، صرف نمازیں نہیں پڑھ رہا، بیت اللہ کے طواف بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، حجر اسود کو بوسے بھی دے رہا ہے، وہ بندہ اللہ پر آخرت پر ایمان لا کر جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی اور عمل اسلام کا ہے جو کرنے والا اس عمل کو کرنے والا جہاد کے برابر ہو جائے؟ کیوں جی؟ اس سے بڑا کوئی عمل ہے؟ مسجد حرام میں 5 نمازیں، عمرے، طواف، اعتکاف چھوٹا سا عمل ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو۔ میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے سردار، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اجدو، سوال کرنے والے میں اللہ کا آخری نبی، کائنات کا امام، میں اسلام میں رب کے دین میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا ہوں جو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہو جائے۔ بندے نے 3 مرتبہ پوچھا، آپ نے 3 مرتبہ کہا لا اجدو، میں نہیں پاتا ہوں ایسا عمل۔ پھر اس نے پوچھا تو آپ نے کہا اچھا یہ بتا، جب مجاہد جہاد کرنے کے لیے اپنے گھر سے چلا جائے، تو بھی اپنے گھر سے اپنی مسجد میں آ جائے اور مسجد میں آ کر قیام کرنا شروع کر دے اور تھکے ہی نہ، اور مجاہد کے واپس آنے تک روزہ ہی رکھتا رہے، ناگا ہی نہ کرے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ کون کر سکتا ہے؟ 24 گھنٹے وہ قیام میں ہی کھڑا رہے اور ہر روز روزہ ہی رکھتا رہے۔ مطلب تھا اگر یہ کوئی نہیں نہ کر سکتا تو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر بھی کوئی عمل برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا عمل اسلام کا، بندہ الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے عمل میں مصروف ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ تو اسلام کا چوٹی کا عمل کر رہا ہے، افضل عمل کر رہا ہے۔ نماز تو ہمیشہ آنے جانے والی چیز ہے نا، تو نمازیں بعد میں دیکھی جائیں گی، پہلے جہاد کر۔ کیا کہا اللہ نے؟ کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رُكْبَانًا۔ او اللہ کے بندو، رب کے قرآن کو پڑھنے والوں،
اگر تم میدان جنگ میں ہو، تمہارے سامنے دشمن ہو، دشمن تم پر گولیوں کی بچھاڑ کر رہا ہو، اس کے طیارے اوپر سے بم گرا رہے ہوں، نیچے سے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہوں، اعضاء کٹ کٹ کے بکھر رہے ہوں، لاشیں گر رہی ہوں، نماز کا ٹائم ہو جائے، او میرے بھائیو قسم ہے اللہ کی، وہاں بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی چھٹی۔ میدان جنگ میں جہاد کرنے والے کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت کہا، فرجالن اور رکبانن، پیدل چل رہے ہو، رینگ رہے ہو، سواری پر، گھوڑے پر، ٹینک پر، توپ پر بیٹھے ہو، منہ کعبے کی طرف ہے، نہیں ہے، جس حالت میں بھی ہو نماز کی معافی، نماز پڑھنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، رب العالمین نے الہی کلمات اللہ کے لیے اپنی جان کو خطرات میں ڈالنے والے کو، ہاں اسلام کا چوٹی کا عمل کرنے والے کو اللہ نے نماز چھوڑنے کی چھٹی، ہاں تو ہمارے معاشرے میں سارے دکانداروں کو چھٹی ہے نا، چھٹی ہے کہ نہیں؟ ہے چھٹی ہے؟ دیکھ لو، میں ہندوؤں کی، اللہ کی قسم نہیں ہندوؤں کی بات کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آذانیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کا ملک، مسلمانوں کی آبادیاں، مسلمانوں کے محلے، مسلمانوں کے خاندان، مسلمانوں کی دکانیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کتنی دکانیں ہیں جن کے شٹر اذان ہونے کے بعد ڈاؤن ہو جاتے؟ کتنے وہ دفاتر کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ مسلمان کلمہ پڑھنے والے، ان کی چلتی ہوئی قلم کتنے لوگ ہیں جن کی رک جاتی ہے؟ کتنے مستری اور مزدور ہیں جو اپنی کانڈی اور اپنے معاملات کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتے؟ کتنے استاد ہیں جو اپنے لیکچر کو، اپنے سبق کو چھوڑ کر خود بھی اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا کہتے ہیں؟ ہے کوئی؟ اذانیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی دکانیں کھلی ہوئی، دفاتر میں کام ہو رہے، زمینوں پر وہ کسان کام کر رہے ہیں، یہ تو چلو کام کر رہے ہیں، اللہ کی قسم بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کھیل کے میدان میں ہوتے ہیں، ان کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، کئی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی حقے کی مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ مجھے دیانتداری سے بتائیں، مالک الملک نے، پیدا کرنے والے پروردگار نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہد کو جہاد کی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، تو ان سب کو باقیوں کو ہو جائے گی؟ اگر یہ لے کے بیٹھے ہیں نا اجازت سارے مسلمان، تو اس کا مطلب ہے وہ جہاد کرنے والا تو گھٹیا سا عمل کر رہا ہے، اصل عمل جو ہے نا یہ دکانداری ہے، اصل عمل مزدوری ہے، اصل عمل مستری بننا ہے، اصل کام وہ ٹیوشن پڑھنا پڑھانا ہے، سکول پڑھنا پڑھانا ہے، اصل کام ڈرامے دیکھنا ہے، گپے لگانا ہے، حقے کی تاش کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، کرکٹ کے میدانوں میں ہونا ہے، اصل سب سے افضل کام یہ ہے۔ وہ جہاد تو ایک فضول کام ہے، اس لیے اللہ نے وہاں کرنے والے کو چھٹی نہیں دی، نماز سارے مسلمان چھٹی لے کے بیٹھ گئے۔ کتنا بڑا فریضہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے غور کرنا، کتنا بڑا فریضہ نماز، جس کو ہم مسلمانوں نے کوئی زندگی میں اہمیت دی ہی نہیں، کتنا بڑا فریضہ ہے۔ بریدہ بن حسیب الاسلمی رضی اللہ عنہ راوی ہے، حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس حدیث سے آپ نے اندازہ لگانا ہے نماز کتنا بڑا اہمیت والا معاملہ ہے، کتنا بڑا فریضہ ہے رب کا۔ ہماری نظر میں اس نماز کی قدر و قیمت کیا ہے؟ بریدہ بن حسیب الاسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من
او میرے عزیز بھائیوں، قسم اللہ کی میرے لفظ نہیں، قاری عبد القیوم یا قاری یعقوب صاحب کے لفظ نہیں، کسی مولوی صاحب کے لفظ نہیں، آسمانوں والے رب کے آخری سچے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ۔ کیا کہا؟ من فاتتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ او لوگو، او اللہ کے بندو، او محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھو، سن لو، جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، عصر کی نماز، ایک دن کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، فقد، یقیناً، حبط عملہ، اس کی زندگی کے سارے عمل ہی برباد ہو گئے، اس کی ساری قربانیاں برباد، زندگی کی جتنی قربانیاں کی ہیں، جتنے روزے رکھے ہیں سارے روزے برباد، جتنی زکاتیں دی ہیں ساری زکاتیں برباد، جتنے صدقات و خیرات کیے ہیں سب برباد، جتنے حج عمرے کیے ہیں سب برباد۔ فقد حبط عملہ، میں نے پھر کہا، میرے لفظ نہیں، آپ کے نہیں، اس کے لفظ جو وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جس سے سچی زبان والا رب کی مخلوق میں نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ یار اتنا بڑا اسلام کا فریضہ، اس فریضے کو ضائع کرنے سے مالک الملک بندے کے سارے اعمال ہی برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود مسلمان آبادیاں، محلے بے نمازوں سے بھرے ہوئے ہوں، ہر طرف بے نمازی بے نماز لوگوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، غور کرنا، کتنا بڑا فریضہ ہے اسلام کا، کتنا بڑا فریضہ ہے۔ ایک بندہ آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا اللہ کے نبی، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام کی سمجھ آ گئی ہے، سارا کچھ کروں گا، نماز کی چھٹی دے دے، مجھے نماز بڑی مشکل کام لگ رہا ہے، نماز کی چھٹی مل جائے، پیارے پیغمبر کی حدیث سنا رہا ہوں عزیز بھائیوں، چھٹی مل جائے نماز سے، باقی سارے کام کروں گا، نماز سے چھٹی دے دیں، یہ مجھے مشکل کام لگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، او مسلمان ہونے والے، او اللہ کے بندے، لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، جس دین میں نماز نہیں وہ دین ایک ٹیڑی پیسے کا بھی نہیں، کسی کا اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی نفع نہیں، جس میں رکوع نہیں ہے، جس میں نماز نہیں ہے، وہ دین کسی کام کا نہیں، نہ دنیا میں وہ دین کامیاب کروا سکتا ہے، نہ آخرت میں اللہ کی قسم رب کی جنتوں کا وارث بنا سکتا ہے، جس دین میں نماز نہیں۔ اور صرف 5 وقت کی نماز نہیں، غور کرنا، اللہ نے اپنے بندوں پر صرف 5 وقت کی نماز فرض نہیں کی، 5 وقت کی نماز اللہ نے باجماعت فرض کی ہے۔ کیسے فرض کی ہے میرے بھائیوں؟ کیسے فرض کی ہے؟ کیسے؟ باجماعت فرض کی ہے، باجماعت۔ یہ نہیں کہ جب کسی کا دل کرے اٹھ کر آ کے وہ 4 رکعتیں پڑھ لے آ کر فجر کی۔ آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں اکثر ہمارے معاشروں میں ہوتا ہے، جو تھوڑے بہت لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، وہ سورج کے نکلنے تک آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں، اور نمازیں مسجد میں پڑھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اکثریت تو پڑھتی نہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ان کو نماز کی اہمیت کا شعور ہی نہیں ہے بالکل، اور جو تھوڑے بہت پڑھتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اللہ نے کہا قرآن میں، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، باجماعت نماز پڑھو، اس کا مطلب ہے۔ نابینا صحابی ہے امام الانبیاء کا، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، اللہ کے نبی مجھے نابینا ہوں، کوئی گھر میں بازو پکڑ کر مسجد میں لے جانے والا، واپس لانے والا نہیں ہے،
اور مدینہ طیبہ کا رستہ یہ بھی صاف نہیں ہے، اس میں سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، زہریلے جانور بھی ہیں۔ میں نبینا ہوں، مجھے نہیں نظر آتا، گھر میں نماز پڑھ لوں اجازت ہے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ امام الانبیاء نے کہا ہاں پڑھ لیا کر۔ جینین عذر تھا اس کا، نبینا بھی ہے، اسے مسجد میں لانے اور لے جانے والا بازو پکڑ کر کوئی نہیں ہے، رستے میں بھی سانپ ہیں، بچھو ہیں، زہریلے جانور ہیں۔ آپ نے کہا پڑھ لیا کر۔ وہ واپس جا رہا ہے مسئلہ پوچھ کر امام الانبیاء سے، ابھی دروازہ نہیں نکلا، آسمانوں والے رب نے ملائکہ کے سردار جبریل امین کو بھیج دیا، وہی آ گئی۔ پیارے پیغمبر نے کہا اس جانے والے کو بلاؤ، نابینے کو بلایا۔ آپ نے کہا ابھی تو نے کیا مسئلہ پوچھا ہے؟ اس نے پھر وہی سارے لفظ دہرائے، کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے یہ پوچھا، میں نبینا ہوں، مدینہ کا رستہ صاف نہیں ہے، مجھے مسجد میں لانے لے جانے والا کوئی نہیں ہوتا، میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتسمع النداء، او اللہ کے بندے نابینے کیا تو اذان سنتا ہے؟ کہنے لگا جی اللہ کے نبی اذان کی آواز تو آتی ہے، اذان تو سنتا ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر نے کہا فاجب، اگر اذان سنتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے تو فاجب، پھر تجھے نابینے کو بھی، جسے گھر سے مسجد میں لانے والا لے جانے والا کوئی نہیں، تجھے بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تجھے بھی مسجد میں آنا پڑے گا۔ تھوڑا سا سوچیں، نابینے کو جس کے پاس واقعی عذر ہے، اللہ کے نبی نے اذان سننے کے بعد گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، تو ہمارے جیسے ماشاءاللہ تندرست بینے صحت مند ہم کو اجازت ہوگی گھر میں نماز پڑھ لیں، یا جماعت سے پیچھے رہ جائیں، اپنی مرضی سے پڑھ لیں جب وقت ہو جائے، جب دل کرے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا میرا دل چاہتا ہے عشاء کی اذان کہلواؤں، عشاء کی اذان کہلواؤں، اقامت ہو، میں کسی کو مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں، ثم اخالف الی رجال، الفاظ پر غور کرنا، ثم اخالف الی رجال، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں، کن لوگوں کی طرف؟ یہ نہیں کہا مدینے والے امام نے لا یصلون، جو نماز نہیں پڑھتے، قسم اللہ کی یہ نہیں کہا، کیا لفظ بولے؟ لا یحضرون الصلاۃ، جو نماز با جماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر، جو مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، میں ان کے گھروں میں جاؤں، بے شک وہ اپنے گھروں میں نمازیں بھی پڑھیں، میں ان کے گھروں میں جاؤں فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں، ان کے گھر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر رہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نہیں آتے، مسلمان ہیں، اللہ کو رب کہتے ہیں، رب کی زمین پر بستے ہیں، رب کا دیا ہوا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، پہنتے ہیں، رب کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، ہاتھوں پاؤں سے کام کاج کرتے ہیں، ساری نعمتیں رب کی ان کے پاس ہے، پھر رب کا حکم نہیں مانتے، ان کے گھر اس قابل نہیں ہے کہ وہ زمین پر چھوڑے جائیں، میرا دل چاہتا ہے ان کو جلا دوں، پھر کیوں نہیں جلائے؟ اس لیے نہیں جلائے کہ گھروں میں خواتین ہوتی ہیں، خواتین پر باجماعت نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، گھر میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، ان معصوم بچوں پر باجماعت نماز پڑھنا فرض وہ ہے ہی نہیں، ان پر فرض نہ باجماعت نہ بے جماعت، معصوموں پر کیا فرض ہے؟ تو وہ نہ ہوتے اللہ کے نبی یہ گھر جلا دیتے۔ سنن دارقطنی میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، میرے بھائیوں غور کرنا، پیارے پیغمبر نے فرمایا، یہ ذرا دل تھام کر سننا ہے اللہ کے نبی کے لفظ، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے، کس لیے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا ہے،
کیا کر رہے ہم، کیا بنا رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے؟ پیارے پیغمبر نے کہا من سمع النداء، جس بندے نے آذان سنی، یہ رسول اللہ کے لفظ سنا رہا ہوں، میں ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں، من سمع النداء، جس بندے نے آذان سنی، فلم یجب، اذان سن کر وہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتا تھا، نہیں آیا، فلم یجب نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے، الا من عذر، ہاں اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اگر بغیر عذر کے جماعت سے پیچھے رہا کوئی نماز نہیں، وہ پڑھ بھی لے تو نماز، وہ ٹکرے ہیں، وہ بیٹھ کے ہیں، گھر میں لگا لے، جماعت کے بعد آ کر مسجد میں لگا لے، اللہ کی قسم ناطق وحی نے کہا نہیں ہے نماز۔ جس نے اذان سنی پھر بغیر عذر کے جماعت سے پیچھے رہا، جماعت میں شامل نہیں ہوا، اس بندے کی نماز ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ دیں کہ اس کی نماز نہیں، اور میں کہہ دوں کہ ہے نماز میری، کیا اللہ کے نبی کی بات غلط ہو جائے گی اور میری سچ ہو جائے گی؟ کیوں جی؟ ہو سکتا ہے یہ؟ نہیں ہے نماز، امام الانبیاء نے کہا، اور میں سمجھتا رہوں نہیں ہو گئی میری نماز۔ عذر کیا ہے؟ عذر کیا؟ سن لیں عذر کیا ہے جس کی وجہ سے جماعت سے پیچھے رہ سکتے ہیں۔ بندہ الارم لگا کے سویا ہوا تھا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، ہاں تھکا ہوا تھا دن کا، الارم بجتا رہا لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی، گھر والوں کو بھی بتا کے سویا تھا کہ مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا، گھر والوں نے اٹھایا لیکن اس کی ہوش اس کو نہیں آیا، نہیں اٹھ سکا۔ اس وقت اٹھا جب جماعت کا وقت گزر گیا، اس وقت اس کی آنکھ کھلی، ہوش اس وقت آئی ہے۔ یہ والی نیند نا اللہ کی قسم عذر ہے، یہ والی نیند کیا ہے؟ عذر ہے۔ لیکن جو سویا ہی اس نیت سے کہ میری ڈیوٹی شروع ہونی ہے 8 بجے، تو میں نے اٹھنا کتنے بجے؟ 7 بجے، 7:30 بجے، میں اتنی دیر میں تیاری کر کے اپنی ڈیوٹی پر اتنے وقت میں پہنچ سکتا ہوں، سویا ہی اس نیت سے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ سونا کوئی عذر نہیں ہے، یہ سونا کوئی عذر، یہ سونا عذر نہیں ہے۔ وہ نماز کے لیے ارادہ کر کے سویا ہی نہیں، وہ سویا ہی اپنے کام کی خاطر ہے، یہ عذر نہیں ہے نیند۔ ہاں اذان سنی ہے اس نے، انسان ہے نا، انسان بھول جاتا ہے، بھول گیا، مصروف تھا کسی کام میں، کسی پریشانی میں مبتلا تھا، اس کو بھول گیا کہ اذان ہوئی تھی، میں نے نماز پڑھنی تھی، اس وقت یاد آیا اوہو میں نے تو اذان سنی تھی کچھ دیر پہلے، لیکن اب تو جماعت کا ٹائم بھی گزر گیا ہے، جماعت سے پیچھے بھولنے کی وجہ سے رہ گیا، یہ عذر ہے۔ بارش ہو رہی ہے، کیچڑ ہے گلیوں میں، گارا بنا ہوا ہے، مشکل ہے مسجد میں آنا، قسم ہے اللہ کی عذر ہے، گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو، یہ عذر ہے، اجازت دی ہے۔ اللہ کے نبی اعلان کرواتے تھے اذان میں، بندہ بیمار ہے، اتنا شدید بیمار ہے کہ مسجد میں آنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، یہ عذر ہے، گھر میں نماز اس کی ہو جائے گی۔ یا بندہ سفر میں تھا، اس وقت اپنی منزل پر پہنچا ہے جب جماعت کا ٹائم نکل گیا ہے، اس کے لیے جماعت کے بغیر نماز پڑھنا کیا ہے؟ عذر ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور جو ان عذروں کے بغیر دکان پہ بیٹھا ہے، اپنے پانی لگا رہا ہے، گوڈی کر رہا ہے اپنی فصل کو، چارہ کاٹ رہا ہے، دودھ دو رہا ہے، صفائی کر رہا ہے ڈیرے کی، گوبر اٹھا کے کھیتوں میں پھینک رہا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ ٹیوشن سینٹر، یہ کلاس روم، یہ کوئی عذر نہیں ہے نماز با جماعت سے پیچھے رہنے کا، یہ عذر نہیں ہے۔ نہ دکان عذر ہے، نہ دفتر عذر ہے، نہ نوکری اور ملازمت عذر ہے، نہ میری زمین اور میرے مال مویشی ڈنگر، کعبے کے رب کی قسم یہ عذر نہیں ہے۔ اور ان کی وجہ سے جو بندہ با جماعت نماز سے پیچھے رہتا ہے، وہ پڑھ بھی لے تو ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کی نماز نہیں ہے۔ چھوٹا سا معاملہ ہے، بیمار ہیں امام الانبیاء، غور سے سننا، صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، بیمار ہیں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
قسم اللہ کی شدید بیمار ہیں، شدید تکلیف ہے امام الانبیاء کو، اتنی تکلیف ہے، توجہ کرنا میرے بھائیوں، اتنی تکلیف ہے کہ امام الانبیاء تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے، تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے پہلے الفاظ یہ تھے آپ کی زبان پر، اصلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں نے کہا لا ہم ینتظرونک، نہیں کائنات کے امام وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے پانی منگوایا، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ کا ترجمہ سنا رہا ہوں، پانی منگوایا، غسل کیا، وضو کیا، اٹھنے لگے پھر بے ہوش ہو کر گر گئے، اتنی شدید تکلیف ہے۔ دوبارہ جب ہوش آیا، پھر ہوش آتے ہی پہلے لفظ زبان پر یہ تھے اصلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہماری ماں کہتی ہے نہیں اللہ کے نبی وہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پانی منگوایا، دوبارہ غسل کیا، وضو کیا، اٹھنے لگے، قسم اللہ کی پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اندازہ لگائیں تکلیف کی شدت کا امام الانبیاء پر۔ بخاری کی حدیث ہے، میں کوئی حکایت یا کہانی نہیں سنا رہا۔ پھر ہوش آیا، ہوش آتے ہی پوچھتے کہ اصلی الناس ہو، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پانی منگوایا، غسل کیا، اٹھنے لگے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقہ ہوا نا اس بیماری سے تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ مجھے کہاں لے جاؤ؟ ہسپتال میں نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس نہیں، بڑی تکلیف شدت کی ہے، کہا مجھے مسجد لے جاؤ۔ ایک کندھے کو سہارا دیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، دوسرے کندھے کو سہارا دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور امام الانبیاء کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مسجد لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کے پاؤں زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں اور لینیں بڑھ رہی ہیں۔ پیارے پیغمبر کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنا پاؤں خود اٹھا کے آگے رکھ سکتے، وہ زمین پر گھسٹتے جا رہے ہیں، دو بندے سہارا دے کے لے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پاؤں زمین پر لینے بنا رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا، ہمیں بھی کبھی نماز کی اتنی فکر ہوئی ہے جتنی امام الانبیاء کو فکر تھی؟ ہاں، ہم نے بھی کبھی اتنی فکر لی ہے نماز کی زندگی میں کہ اللہ کے نبی کو اتنی فکر کیوں؟ اللہ نے تو ان کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی۔ جنت میں سب سے بلند مقام امام الانبیاء کے لیے مقرر کیا ہوا، جنت کا دروازہ امام الانبیاء کے دستک پر کھلنا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، اس نبی کو اتنی فکر اور ہمیں پرواہ کوئی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فریضہ ہے اسلام کا۔ میدان جنگ ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں بات، کتنا بڑا فریضہ ہے، غور کرنا، کتنا بڑا فریضہ ہے، میدان جنگ ہے۔ جنگ کا آپ نے سنا کتنا بڑا عظیم الشان عمل ہے، وہاں پر باجماعت نماز پڑھنا ممکن ہے۔ کچھ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ جو پہلے آج میں نے سنائی ہے، فرجالن او رکبانن، پیدل چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، رینگتے ہوئے، گدے پر، گھوڑے پر، ٹینک پر، توپ پر، گاڑی پر بیٹھے ہوئے، منہ کعبے کی طرف نہیں، جس طرف ہے نماز۔ لیکن اگر جنگ ہو رہی ہے وہاں نماز باجماعت پڑھنے کا امکان ہے، باجماعت پڑھنا ممکن ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، اللہ نے میدان جنگ میں بھی جماعت چھوڑنے کی چھٹی۔ اٹھاؤ قرآن، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہو، دشمن سامنے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور نماز پڑھنی ہے کیسے؟ رب کا حکم ہے باجماعت۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ باجماعت، جماعت کے بغیر نہیں۔ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر اللہ نے کہا ان کو باجماعت نماز آپ خود پڑھاؤ۔ پڑھاؤ کیسے؟ طریقہ کائنات کے رب نے قرآن میں نازل کیا۔ دو گروہ بنا لو ان مجاہدوں کے، ایک آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے اور ایک اسلحہ لے کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ آپ ان کو ایک رکعت پڑھائیں۔ تو غور کرنا میرے بھائیوں، ان کو کیا کریں؟ ایک رکعت پڑھائیں۔ جب ایک رکعت کے 2 سجدے، رکوع اور 2 سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونا، تو یہ والے جو آپ کے پیچھے ہیں، یہ والے سلام پھیرے بغیر اسی طرح دشمن کے سامنے چلے جائیں، اور وہ جو دشمن کے سامنے کھڑے وہ آ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ان کو آپ آپ کی دوسری رکعت ہوگی، ان کی پہلی رکعت ہوگی، ان کو دوسری رکعت پڑھائیں۔ جب آپ دوسری رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیں گے تو یہ سلام نہیں پھیریں گے، یہ اسی طرح چلے جائیں گے دشمن کے سامنے اور وہ آ جائیں گے، وہ اپنی نماز کی ایک رکعت پوری کریں گے، پھر یہ پوری ان کی بھی جماعت ہو جائے، ان کی بھی جماعت ہو جائے۔ یہ طریقہ آسمانوں والے رب نے قرآن میں نازل کر کے اللہ کے نبی کو سکھایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میدان جنگ میں جہاں جماعت سے نماز پڑھنا ممکن ہے، اللہ نے وہاں جماعت سے چھٹی نہیں دی، اور ہم امن کی زندگی میں، امن کی حالت میں، سب کچھ ہونے کے باوجود باجماعت نماز سے پیچھے رہے، تو کتنی بڑی کوتاہی ہے ہماری، کتنا بڑا معاملہ ہے، چھوٹا سا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں سن لو، ایک آیت اور ایک حدیث سنا کے ختم کروں گا بات انشاءاللہ۔ سنو گے نا، نفع بڑا دے گا اللہ آپ کو۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ نماز، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کعبے کے رب کی قسم کچی بات نہیں کرتا، دلیل کے ساتھ بات کروں گا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اچھی طرح یاد کر لینا یہ بات، جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کا مسلمان برادری سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے مسلمان برادری سے رشتہ اس کا۔ وہ میرا باپ ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا چاچا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، نسبی رشتہ ہوگا لیکن اسلامی رشتہ اس کے ساتھ باقی، اسلامی رشتہ باقی نہیں رہتا۔ ابے کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، چاچے تائے کے ساتھ اسلامی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر یہ دنیا میں بسنے والے لوگ کفر سے، شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی، دینی بھائی، جو مسلمان کا دینی بھائی نہیں، انصاف سے بتائیں وہ مسلمان برادری ہے؟ ہاں، پیارے پیغمبر نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ مسلم میں عبداللہ بن شقیق تابعی ہیں، اس کا قول نقل کیا ہے امام مسلم نے، کہتے ہیں پیارے پیغمبر کے صحابہ نماز کے علاوہ اسلام کے کسی حکم کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ جو نماز چھوڑ دیتا تھا صحابہ اس کو کیا سمجھتے تھے؟ کافر، مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی میرے بھائیوں، مدینہ طیبہ میں منافقین کثرت میں تھے نا، کافی سارے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے منافقین۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ بھی نماز پڑھنے پر مجبور تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے ان کی نمازوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے، نمازیں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، امام الانبیاء کے پیچھے پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم مان کر نہیں، اس لیے پڑھتے تھے۔ ان کو پتا تھا اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو کسی نے ہمیں مسلمان ماننا ہی نہیں، ہمارے نفاق کا بھانڈا پھوٹ جانا ہے، لوگوں کو پتہ چل جانا یہ کافر ہے، منافق ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ مجبوراً اپنے آپ کو مسلمان شو کروانے کے لیے اللہ کی قسم نماز پڑھتے تھے۔
اس معاشرے میں مسلمان مانا ہی نہیں جاتا تھا بے نماز کو. آج ساری اولاد بے نماز. باپ نماز پڑھتا ہے، سکول جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، آ کر ماتھا چومتا ہے، مسلمان ہے، سارا کچھ ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے. صحابہ کے دور میں اللہ کی قسم بے نماز کو مسلمان مانا نہیں جاتا تھا، نہیں مسلمان مانا جاتا تھا. ہاں کتنا بڑا فریضہ ہے، ذرا غور کرنا. یہ جو بے نماز ہے نا، بے نماز کون ہے؟ یہ بے نماز کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں؟ اگر میں کہوں 95% اللہ کی قسم مبالغہ نہیں ہوگا، بے نماز. مبالغہ نہیں ہے یہ. پروردگار نے ان کو جہنم میں ڈالنا ہے. غور سے سننا ذرا، ان کو کہاں ڈالنا ہے؟ کہاں ڈالنا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. فیصلہ ہو چکا ہے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. وہ اوپر سے جنتی نیچے جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جہنم کے اندر جلنے والوں کو، دیکھ کر کہتے ہیں ما سلککم فی سقر. اوے تم تو اہل حدیث تھے، اہل سنت تھے، عاشق رسول تھے، غلام مصطفیٰ تھے، صدقے واری قربان کے ہر وقت نعرے لگایا کرتے تھے، اللہ کے نبی پر جان چھڑکنے کے دعوے کرتے تھے، آج حج کرتے تھے، آج جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر. تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا ہے؟ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. اس لیے جہنم میں ڈالے گئے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے. میرے بھائیو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، مجھے دیانتداری سے بتانا، یہ جو جواب دے گا کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، یہ کوئی یہودی جواب دے گا، عیسائی دے گا، ہندو دے گا، سکھ دے گا؟ کون دے گا یہ جواب؟ ہاں، یہودی کو، عیسائی کو، ہندو کو، سکھ کو، بدھ مت کو اللہ نے کس وجہ سے ڈالنا ہے جہنم میں؟ اس نے محمد الرسول اللہ کو نبی نہیں مانا، اس نے اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم نہیں کیا، اس نے آخری نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. یہ جو کہتا ہے نا نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ کون جواب دے گا؟ ہندو یہ نہیں کہے گا نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے مجھے ڈالا ہے. یہ جواب دے گا مسلمان. جہنم میں جل رہا ہے. غور کرنا میرے بھائیوں، توجہ. اللہ اکبر. اللہ نے کہا پوچھ لو، قاری صاحب موجود ہیں. چند گناہ اور ذکر کیے ہیں جہنم کے اندر جلنے والوں کے، اور پھر کہا فما تنفعہم. یہ لفظ یاد کر لینے میرے، فما تنفعہم شفاعت الشافعین. یہ جو بے نماز جہنم میں جل رہے ہیں، ان کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع، کس نے کہا نفع نہیں دے گی؟ قرآن میں اللہ نے. غلط ہو جائے گی بات، قرآن غلط ہو جائے گا. فما تنفعہم شفاعت الشافعین. سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش ان کو نفع. اس آیت کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع دے گی. دے گی نا؟ ان کو نہیں دے گی کا مطلب ہے کچھ کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع. کچھ سفارش کرنے والے ہوں گے، شہید بھی سفارش کرے گا، معصوم بچہ جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گیا وہ بھی ماں باپ کا سفارشی ہوگا، اور بھی پروردگار جس جس کو سفارش کا حق دے گا وہ سفارش کرے گا. فرشتے بھی سفارش کریں گے، جس جس کو ملے گا وہ سفارش کرے گا. سب سے بڑی سفارش میرے بھائیو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کریں گے. 5 موقعوں پر بڑی سفارش ہوگی آپ کی. سب سے آخری سفارش والی حدیث صحیح بخاری میں ہے، وہ سنا رہا ہوں. غور کرنا ذرا، بڑی توجہ سے سننی ہے حدیث. خلاصہ ہی سناؤں گا، اس کا سارے لفظ نہیں سناتا. پیارے پیغمبر نے فرمایا میں آؤں گا، جنتی جنت میں جا چکے ہیں، جہنمی جہنم میں گر چکے. یہ بڑے لفظ یاد رکھنے ہیں قرآن کے. فما تنفعہم، یہ حدیث سمجھنے کے لیے. فما تنفعہم شفاعت الشافعین، یہ ذہن میں رکھنے ہیں لفظ کہ اللہ نے کہہ دیا ان کو سفارش کرنے والوں میں سے کسی کی سفارش نفع. یہ لفظ ذہن میں رکھو گے انشاءاللہ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. پیارے پیغمبر نے کہا جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں ڈالے جا چکے، فیصلہ ہو چکا. اب میں آؤں گا، رب کے عرش کے نیچے آ کر سجدے میں سر رکھ دوں گا،
اللہ کی حمدیں ثنائیں تعریفیں شروع کر دوں گا. وہ تعریفیں کروں گا رب کی جو ابھی مجھے معلوم نہیں ہے. آسمانوں والا رب وہی کر کے مجھے وہ تعریفیں سکھائے گا، اور میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا ہی نہیں جب تک آسمانوں والا رب نہیں کہے گا میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. تعریفیں کرتا ہی چلا جاؤں گا. پھر جب رب چاہے گا کہے گا ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤ سر، مانگو آپ کو دیا جائے گا، سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفارش کریں گے؟ یا اللہ مجھے مقام محمود پر پہنچا دے، میری آل اولاد کو، میری بیویوں بیٹیوں کو جنت الفردوس دے دے. قسم ہے اللہ کی، نہ اپنے لیے نہ اپنے خاندان کے لیے. کیا سفارش کریں گے؟ امتی یا رب امتی، یا رب میرے امتی جہنم کے اندر گر گئے، جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، یا اللہ میرے امتی. او میرے بھائیوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، اللہ ایک حد مقرر کر دے گا کہ محمد الرسول اللہ کی سفارش آ گئی. جن لوگوں کے پاس، یہ دوسری حدیث میں لفظ ہیں، صحیح لفظ ہیں یہ بھی، جس بندے کے پاس دنیا میں جو کے دانے کے برابر ایمان تھا. کتنا ایمان تھا؟ جو کے دانے جتنا. ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دو. امام الانبیاء کہتے ہیں میں سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا. کتنے ایمان والوں کو؟ جو کے دانے کے برابر ایمان والوں کو. اور پیارے پیغمبر نے فرمایا دوبارہ پھر سر سجدے میں رکھ دوں گا، پھر اللہ کی حمدیں ثنائیں تعریفیں کرتا ہی جاؤں گا. جب رب چاہے گا پھر مجھے کہے گا، میں سر نہیں اٹھاؤں گا اللہ کے کہنے کے بغیر. پھر اللہ کہے گا ارفع راسک سل توتا وشفا تو شفا، دوبارہ سفارش کا اختیار ملے گا. پھر اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے قسم اللہ کی کچھ نہیں مانگیں گے. پھر کہیں گے امتی یا رب، یا اللہ میرے امتی جہنم میں جر رہے. قسم اللہ کی، اللہ کہیں گے جس بندے کے دل میں رائی کے دانے جتنا ایمان تھا ان کو بھی جہنم سے نکال دو. کتنا میرے بھائیو؟ سرسوں رائی کے دانے جتنا ایمان. پیارے پیغمبر کہتے ہیں ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا. بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. پھر تیسری مرتبہ سر سجدے میں رکھ دیں گے، پھر اللہ کی تعریفیں ثنائیں کرتے جائیں گے. اللہ پھر اجازت حق دے گا سفارش کرنے کا. پھر امت کے لیے کہیں گے امتی یا رب امتی، یا اللہ میرے امتی جہنم میں جل گئے. قسم اللہ کی، اٹھاؤ صحیح بخاری. پیارے پیغمبر نے کہا اللہ کہیں گے جس بندے کے دل میں ذرے کے برابر ایمان تھا ان کو بھی جہنم سے نکال دو. امام الانبیاء کی سفارش آ گئی ہے. کتنے ایمان والے نکل جائیں گے؟ ہیں ذرے کے برابر. ویسے آپ سارے خوش ہو گئے ہوں گے، خوش ہوئے کہ نہیں حدیث سن کے، کہ جب ذرے کے برابر ایمان والے نکل جائیں گے. ہمارے پاس تو 2-3 من ایمان ہے نا جی، 2-3 من. چلو 2-3 من نہ صحیح، کم از کم کلو تو ہو ہی گا ہمارے پاس ہے. تو ذرے والا نکل جائے گا تو کلو والا تو باللہ سیدھا جنت میں جائے گا، فردوس میں. نہ میرے بھائیو، اللہ کی قسم نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا. اس حدیث پر غور کریں. مطلب اس کا یہ ہے، یہ جو ذرے کے برابر ایمان والا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کی سفارش نفع دے گی. اور یہ جو بے نماز ہے، قرآن میں رب نے لکھ دیا ان کو کسی کی سفارش نفع. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر رب کے کاغذوں میں، رب کے ہاں اس بے نماز کا ایمان ذرے کے برابر بھی ہوتا نا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے امام الانبیاء کی سفارش اس کو نفع دے دیتی. اس کو نفع نہیں ملے گا. رب اس کو ایک ذرے کے برابر ایمان والا تسلیم نہیں کرتا. ہم نے کیا سمجھا نماز کو؟ ہم نے کیا جانا آج تک نماز کی کیا اہمیت کو جانا؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، قرآن غلط ہو جائے گا، جھوٹ ہو جائے گا، بے نماز جنت میں چلے جائیں گے. ان کو امام الانبیاء کی سفارش کلمہ پڑھنے کی وجہ سے عاشق غلام صدقے واری قربان کے جھوٹے نعروں سے رب دھوکے میں آ جائے گا. ہاں تو پھر اچھا چھوڑیں بے نمازوں کو، جائیں باڑ میں جائیں. میں آپ کی بات کرنے لگا ہوں، ناراض نہیں ہونا آپ نے. حدیث ہے
مسند امام احمد میں آخری حدیث ہی سنا رہا ہوں، باتیں خام خواہ نکلی جا رہی ہیں، آخری حدیث سنا رہا ہوں، لمبی حدیث ہے، اس کے آخری لفظ ہے، پیارے عبداللہ بن عمر بن عاص راوی ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دن رات میں اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، من لم یحافظ علیہا، جس بندے نے ان 5 وقت کی نمازوں پر محافظت نہ کی، محافظت، من لم یحافظ علیہا، یاد کر لو جمشیر کے اور گرد و نواح کے مسلمانوں، اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے سچے لفظ نقش کر لو اپنے دلوں پر، سینوں میں، من لم یحافظ علیہا، جس بندے نے دن رات میں 5 وقت کی نمازوں پر محافظت نہ کی، محافظت کا مطلب ہے 5 پڑھنی ہے، صرف فجر کی نماز نہیں پڑھنی، 2 دن میں 2 نہیں پڑھنی، 3 نہیں پڑھنی، 4 اللہ نے نہ 2 نہ 3 نہ 1 فرض کی ہے، رب نے دن رات میں کتنی نمازیں فرض کی ہیں، اور 5 کی 5 کیسے پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے، یہ ہے محافظت نمازوں پر۔ جس بندے نے 5 وقت کی نمازوں پر محافظت نہ کی، اس کی دن کی 1 نماز، دن کی 2 نمازیں، دن کی 3 نمازیں، دن کی 4 نمازیں، اور اس کی وہ نمازیں جو بغیر عذر کے جماعت کے بغیر پڑھی ہوئی ہیں، بغیر وجہ کے جماعت کے بغیر پڑھی ہوئی ہے، قیامت کے اندھیروں میں ناطق وحی نے کہا اس کے لیے روشنی نہیں بنے گی، ولا برہانن، اللہ کی عدالت میں اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی، ولا نجاتن، جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اگلے لفظ سننا، وَكَانَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفٍ، ایسا بندہ کل قیامت والے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کی صف میں کھڑا ہوگا۔ میرے بھائیو، ہم سب جانتے ہیں یہ جہنم میں ہوں گے، رب کے بڑے بڑے دشمن ہیں، یہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ اور امام الانبیاء نے کہا یہ جو نمازوں کی محافظت نہیں کرتا، صرف 1 نماز پڑھتا ہے دن میں، یا 2 پڑھتا ہے یا 3 پڑھتا ہے، بے شمار ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ غلط ہو جائے گی بات رسول اللہ کی، میں 3 نمازیں پڑھ کے 2 نمازیں پڑھ کے رب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا نا؟ ہاں، ہو جاؤں گا کامیاب؟ ثابت کر دوں گا اللہ کے نبی کے فرمان کو جھوٹ اور غلط؟ پیدا ہوا ہے کوئی غلط ثابت کرنے والا امام الانبیاء کے الفاظ کو؟ تو پھر میرے بھائیوں، میری گزارش ہے، میں آپ کو منوا نہیں سکتا، میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ سے منت کر سکتا ہوں، میری منت سمجھ لیں، میں منت کرتا ہوں آپ سے، پوچھتا ہوں کیا ہم سے آج تک نمازوں میں کوئی کوتاہی، کوئی سستی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تھوڑی سی ہوئی ہے نا؟ ہاں، بہت زیادہ ہوئی ہے یار۔ ماننے سے رب خوش ہو جاتا ہے، بندہ غلطی مان لیتا ہے نا، رب خوش ہوتا ہے۔ ماننا کوئی بری شے نہیں ہے، اچھی چیز ہے کہ ہم سے نمازوں کے حوالے سے آج تک بہت کوتاہی ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، ٹھیک ہے بات؟ تو پھر کیا خیال ہے، یہ مرتے دم تک ایسی رہنی چاہیے نا، سستی اور لاپرواہی ہے؟ رہنی چاہیے ایسے ہی، ہاں، یا ختم ہونی چاہیے؟ ہاں، میری یہ منت ہے، منت ہی کر سکتا ہوں، یا اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میرے ان بھائیوں کے، بزرگوں کے، یا اللہ سینے کھول دے، یا اللہ ان سب کے دل نرم کر دے، یا اللہ ہمارے سب کے دل تیرے ہاتھوں میں ہیں، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ دے کچھ نہیں سکتا اللہ کی قسم، یا دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے، یا آپ کی منت کر سکتا ہوں۔ منت کرتا ہوں، آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، قاری صاحب نے آپ کو پھنسا دیا ہے میرے پاس، انہوں نے کہا تھا نماز کا موضوع بیان کر رہے ہیں ویسے ناراض ان سے نہیں ہونا، ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، انہوں نے غلط کروایا ہے، اللہ کی قسم آپ کو بچانے کے لیے کروایا جہنم کی آگ سے، یہ آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کو جہنم سے قسم اللہ کی بچانا چاہتے ہیں۔ میں بھی یہ باتیں کڑوی ہیں، تھوڑی سی سخت ہیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں، آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی غرض سے کر رہا ہوں۔
میں نہیں چاہتا یہ خوبصورت جسم، یہ چہرے جہنم کی آگ میں جلیں اور ان کو امام الانبیاء کی سفارش بھی نفع نہ دے، میں نہیں چاہتا یہ۔ اس لیے یہ میں باتیں کر رہا ہوں، منت کر رہا ہوں آپ سے، آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ عہد کریں، پروردگار سے وعدہ کریں کہ یا اللہ جو کوتاہی آج تک ہو گئی نمازوں کے حوالے سے اور جماعتوں کے پیچھے رہنے کے حوالے سے، یا اللہ میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، یا اللہ پشیمان ہوں۔ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جب تک آئندہ زندہ رہوں گا میری ہوش و حواس عقل قائم کرے گی، انشاءاللہ آج کے بعد میں سستی نہ نماز چھوڑوں گا ایک وقت کی بھی، اور نہ جماعت سے۔ کرتے ہیں وعدہ اللہ سے؟ کیوں جی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بھی پتہ چلے آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ میرے ان سارے بھائیوں کو، یا اللہ انہوں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ توفیق تیرے پاس ہے، یا اللہ ان کی پچھلی ساری سستیاں اللہ تو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں قسم ہے اللہ کی، امام الانبیاء کی گارنٹی ہے، امام الانبیاء نے گارنٹی دی ہے۔ پیارے پیغمبر نے کہا التوبہ تو تجب ما قبلہا، جو توبہ ہوتی ہے نا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر آج تک 30 سال نمازیں نہیں پڑھی، 40 سال نہیں پڑھی، 50 سال نہیں پڑھی، 60 سال نہیں پڑھی، کعبے کے رب کی قسم ہے آج بھی توبہ کر لو کچھ نہیں بگڑا، پروردگار پچھلی ساری معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ پچھلی ساری نمازیں معاف کرنے کے لیے رب تیار ہے، ساری مٹا دے گا۔ ان کی قضائی دینے کی بھی، قضائی عمری کی بھی ضرورت نہیں ہے اسلام میں۔ بس پکی سچی توبہ کر لو، پچھلا کھاتا صاف، نمازوں والا صاف، اور آئندہ تہیا کرو انشاءاللہ نماز چھوڑنی۔ ٹھیک ہے، ہو گیا وعدہ؟ ہاں، قاری صاحب سے پوچھ لوں کہ جس طرح آج مسجد بھری ہے روزانہ اسی طرح بھرا کرے گی کہ نہیں؟ انشاءاللہ ہم نے بھرنی ہے، انشاءاللہ ہم نے مسجد بھرنی ہے، آباد کرنی ہے مسجد۔ میرے بھائیوں ایک اور وعدہ لینا ہے آپ سے، ایک اور وعدہ لینا ہے۔ ہم تو انشاءاللہ آپ نے وعدہ کر لیا، اللہ قبول فرما لے، اللہ توفیق دے دے، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ رکاوٹیں ساری ہٹا دے، اللہ استقامت عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں خواتین پر مسجد میں آنا فرض نہیں، لیکن نماز تو فرض ہے نا 5 وقت کی۔ اللہ نے 2 قسم کے لوگوں کو نماز چھٹی دی ہے، یہ بھی سن لیں، چلو یہ بھی فیصلہ ہو جائے۔ آپ کہیں گے چھٹی کسی کو نہیں دی ہے، پہلے اتنی سختی بات کر دی۔ 2 قسم کے لوگوں کو چھٹی ہے نماز سے، معاف ہے۔ ایک وہ بندہ جس کی عقل کام کرنا چھوڑ جائے، اس کو نماز معاف ہے، اللہ نے اسے پوچھنا نہیں ہے۔ اور دوسری خواتین جب وہ اپنی ماہواری کے اندر ہوتی ہیں ان کو نماز اللہ نے معاف کر دی ہے۔ خواتین کو ماہواری میں نماز معاف ہے، وہ نہیں پڑھیں گی تو اللہ نے ان سے پوچھنا، ان دنوں کی نہیں پڑھیں گی تو پوچھنا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ان 2 قسم کے لوگوں کے علاوہ کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ نے کسی کو نماز معاف نہیں کی، کسی کو نہیں معاف کی۔ بچہ 7 سال کا ہو جائے نا، امام الانبیاء نے کیا کہا ہے؟ باجماعت نماز پڑھو سے۔ 10 سال کا ہو جائے نہیں پڑھتا اس کو پٹائی کرو، اس کی پٹائی کرو، امام الانبیاء نے کہا۔ حالانکہ 10 سال کے بچے پر نماز فرض اللہ کی قسم نہیں ہے فرض، لیکن آپ نے کہا پٹائی کرو اس کی۔ دشمن نہیں ہے محمد الرسول اللہ ہماری اولادوں کے، قسم ہے اللہ کی ہم سے زیادہ خیر خواہ ہیں ہماری اولادوں کے، ہم سے زیادہ خیر خواہ ہیں ہمارے بھی، ہماری اولادوں کے بھی۔ دشمن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مارو تو اس کا مطلب ہے مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے، مسئلہ بہت بڑا ہے کہ فرض بھی نہیں ہے پھر بھی اس کو مار کے پڑھانی ہے۔ اس لیے مارنا ہے کہ ابھی اس کی عادت بن جائے گی، ساری زندگی یہ عادت ختم نہیں ہوگی، ابھی نہیں بنے گی تو سارا کام خراب رہے گا، یہ پورا معاشرہ بیڑا غرق ہو جائے گا اس طرح کا۔ تو میرے بھائیوں دوسرا میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آج تک تو ہم نے گھر والوں کو جا کر نہیں پوچھا تھا کبھی کہ اللہ کی بندی میں تو چلو نماز پڑھاتا ہوں، آج آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، دن میں کتنی چھوڑی ہیں؟ آج میری جوان بیٹیوں نے، میری بہنوں نے گھر میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی چھوڑی ہیں؟ پوچھتے ہیں گھروں میں جا کر؟ ہاں، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں پوچھتا، الا ماشاءاللہ کوئی کروڑ میں سے ایک مل جائے گا پوچھنے والا، کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے بھائیوں سیدھی سی بات ہے، میری گزارش ہے
اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قوا انفسکم و اہلیکم، او ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اور نماز کے بغیر جہنم سے بچانا ممکن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے روزانہ حساب لینا ہے، جس طرح جا کر بچوں کا پوچھتے ہیں نا کون ٹیوشن گیا کون نہیں گیا، کون سکول گیا کون نہیں گیا، پوچھتے ہیں نا، اسی طرح پوچھنا نمازیں کتنی پڑھی ہیں اور کیوں چھوڑی ہیں، کیوں نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہے، آج بچے مسجد میں کتنی نمازوں پر باجماعت پڑھنے کے لیے گئے ہیں، کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں بھیجا تو نے ان کو، میں تو گھر میں نہیں تھا، پوچھ سکتے ہیں نا، پوچھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھر کی خواتین کو بھی نمازی بنانا ہے، اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ ہم نے نمازی بنانا ہے، یہ بھی وعدہ ہو گیا اللہ سے۔ تو بس آخری بات پھر میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، یا اللہ ان بھائیوں کا آنا، اپنا قیمتی وقت دینا، میری کڑوی کڑوی سخت سخت باتیں سننا، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ ان سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ان سب کو جہنم سے بچا لے تو اپنے فضل و کرم سے، اور جب تک یا اللہ زندہ رکھنا، ہمیں اسلام پر زندہ رکھنا اور اسلام کے لیے زندہ رکھنا، یا اللہ جب موت کا وقت آئے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی حالت میں یا اللہ اپنے پاس بلانا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھو بھی ساتھی، ایک منٹ تشریف لو۔ گزارش یہ ہے کہ مسائل، احکامات اور انہاں دے فضائل چیزاں ساریاں قرآن و حدیث اندر موجود آ، صرف انہاں نو زیادہ اجاگر کر کے بیان کرن دی ضرورت آ۔ تو فضیلت الشیخ میرے نہایت ہی محترم بھائی سکالر مفتی عبدالرحمان عابد صاحب نے تواڈے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے اور دلائل دیتے نے، اپنے باپ دادا دی گل نہیں کیتی، اللہ اور اللہ دے رسول دا فرمان تواڈے سامنے پیش کیتا ہے۔ تو تواڈی نجات واسطے آ، جداں انہاں نے فرمایا ہے، تواڈے بھلے واسطے آ اور تواڈی بخشش واسطے آ، تواڈی بہتری واسطے آ، تانوں کرن دا ثواب مل جانا ہے، سانوں دسن دا ثواب ملنا ہے، تے کرنا بھی ساڈے تے فرض ہی ہے۔ تو اس واسطے اس جذبے نال پروگرام رکھے جاندے ہیں۔ میں سارے دوست احباب دا بہت شکریہ ادا کردا، اور خصوصی طور تے مفتی صاحب دا بھی، حضرت قاری صاحب دا بھی، یہ ماشاءاللہ اس پروگرام دے روح رواں نے اور سنگ بنیاد آ۔ تو میں انہاں دے اگے گزارش کردا ہُندا، مفتی صاحب دے نال گل بات کر کے لے کے آउंदे آ۔ اللہ رب العزت میزباناں نوں بھی، مہماناں نوں بھی، دوجے پنڈاں چون والیاں نوں بھی، میرے پنڈ والیاں نوں اللہ سب نوں نمازی بھی بنائے تے سلامتی بھی عطا فرمائے۔ ایک دو سوال نے مختصر جائے، وہ میں مفتی صاحب دی خدمت عرض کراں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگاں دی اولاد نہیں ہوندی، وہ دوسرے دے بھین بھائی دے کولوں بچہ لے کے پال لیندے آ، تے پھر او دی ولدیت اصل باپ دی نہیں لکھدی، بلکہ جنہیں بچہ لے کے پالیا ہے وہ بے فارم دے اندر اپنی ولدیت لکھدا ہے، بچے نوں نہیں دسدا بھی تیرا اصل باپ فلانا ہے، اصل ماں فلانی ہے۔ تو کیا شرعی لحاظ نے دی گنجائش ہے؟ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین جن کو اولاد نہیں دی، یا اللہ تو سب کو اولاد عطا فرما دے۔ دعا کیا کرو ہمیشہ کہ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے، اور جو نرینہ اولاد سے محروم ہے یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو انہیں نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ اور یا اللہ جن کو تو نے اولادیں دی ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور 5 وقت کی نمازی بنا دے، یا اللہ ان کی اولادوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے والے اور فرما بردار بنا دے، یا اللہ جن کو اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو دنیا کے بے شمار فتنوں کی شر سے یا اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے۔ عزیز بھائیو، کوئی شک نہیں اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا بندے کے مرنے کے بعد بھی اولاد کا فائدہ بندے کو ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ تو اولاد اگر کسی کو نہیں دی، اللہ نے یہ رب کی تقسیم ہے، رب کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا، ناراض نہیں ہونا، شکوہ نہیں کرنا کہ میرے مقدر کیوں نہیں لکھی اولاد، منو کیوں نہیں دیتی اولاد، نہیں کہنا اللہ نے۔ وہ اللہ کا کوئی فیصلہ بھی حکمت کے بغیر، حکمت سے خالی، قسم ہے اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے رب کا کوئی فیصلہ بھی۔ جس کو نہیں نہ دی، کئی نبیوں کو نہیں ملی اولاد،
کئی نبیوں کو نہیں ملی. تو شکوہ شکایت نہیں کرنی, اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, کسی کی اولاد لے کر, کسی سے لے کر اپنے گھر میں بندہ بچے کی محبت, بچے کے ساتھ کھیلنا, بچے کے ساتھ مانوس ہونا, یہ تو بندہ کر سکتا ہے, اس کی اجازت ہے اسلام میں. آپ کسی کا بچہ لیں, اپنے گھر میں اس کی پرورش کریں, بچے کے ساتھ کھیلیں, جو بچے کی اولاد کی کمی ہے اس بچے کے ساتھ آپ اس اپنی اولاد کی کمی کو پورا کر لیں. مگر یہ جو بچہ لے کے گھر میں پالا ہے, اس پالنے کا اجر اللہ آپ کو دے گا ضرور. جو آپ اس پر خرچ کریں گے, جتنی اچھی تربیت کریں گے, اس کا اجر آپ کو ملے گا. اور انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا. اگر آپ اس کی صحیح تربیت کریں گے, اس کی صحیح پرورش کریں گے, تو آپ کے لیے بھی, اپنے ماں باپ کے لیے بھی ہے, آپ کے لیے بھی ہے. پرورش اس کی آپ نے کی ہے, تیار اس کو آپ نے کی ہے. اچھا, یہ کر سکتے ہیں آپ, مگر اس چیز سے اسلام کا ایک حکم بھی تبدیل نہیں ہونا. اسلام کا حکم یہ ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا ادعوہم لآبائہم, جو بچے ہیں ان کو ان کے باپوں کے نام سے بلاؤ. جس نے لے کر پالا ہے اس کے نام سے نہیں, اس کے نام سے جاہلیت میں بھی تھا, اسلام کے شروع میں بھی تھا. اس جو لے کر پالتا تھا لوگ اس کی طرف اس کو منسوب کر دیتے تھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو, آزاد بھی کیا تھا. تو لوگ زید بن حارثہ کو کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد. پھر اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے شروع میں یہ آیت اتاری کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ. یہ پالنے والے کے نام سے بچے کو نہیں پکارنا, اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارنا ہے. پھر زید بن محمد کہنا ختم کر دیا, اور زید بن حارثہ کہنا ان کو سارے لوگوں نے شروع کر دیا, ختم کر دیا اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو. تو پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ جو سنانے لگا ہوں, من انتسب الی غیر ابیہ وہو یعلم انہ غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام. یہ کوئی معمولی سا مسئلہ نہیں ہے جتنا معمولی ہم نے سمجھا ہے. جس انسان کی نسبت اس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی, اس بندے پر جنت حرام ہے. اچھا, اس معصوم بچے کو تو پتہ نہیں میرا باپ کون ہے, یہ اس کی تبدیلی کس نے کی ہے؟ ہاں, اب جب وہ بڑا ہوگا اس کو اصلی حقیقت بتائی نہیں جائے گی, وہ کیا کہے گا لوگوں کو میرا باپ کون ہے؟ وہ جس نے پالا ہے, جس نے اپنا نام دیا, وہ اسی کو کہے گا نا میرا باپ ہے. تو یہ نسبت کر رہا ہے اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف جو اس کا باپ نہیں ہے. اس بچے پر جنت حرام ہو گئی. اور اس پر جنت حرام ہونے کا راستہ کس نے کھولا ہے؟ پالنے والے نے. اچھا, وہ تو بچہ معذور ہے, اگر اس کو آخر دم تک نہیں پتہ چلتا وہ معذور ہے, کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے جان بوجھ کے کیا ہی نہیں. لیکن یہ بندہ تو نہیں بچے گا, اس کو تو پتہ تھا سارا کچھ, اس کے تو علم میں تھا. اللہ کی قسم یہ والا نہیں بچے گا. وَهُوَ يَعْلَمُ جو حدیث کے اندر لفظ ہے نا, یہ بچہ بری ہو جائے گا اس سے, لیکن یہ نہیں بری ہوگا, جنت حرام ہو جائے گی اس پر. اور جس کام سے جنت حرام ہو جائے مسلمان کے لیے وہ گنجائش ہو سکتی ہے اس کام کی. بچہ لے کر پالیں. یہ اگر بچہ ہے نا, وہ میری بیوی کا وہ محرم نہیں ہے, جب وہ بچہ بالغ ہوگا میری بیوی کو پردہ کرنا پڑے گا اس سے, یہ پردہ ختم نہیں ہوگا. اگر وہ بچی ہے میری غیر محرم ہے, گھر میں پالی ہے میں نے, تو وہ مجھ سے پردہ کرے گی, پردہ ختم نہیں ہوگا, پردہ نہیں ختم ہوگا. اسلام کا کوئی حکم تبدیل نہیں ہونا, صرف اتنی چیز ہے کہ آپ کو اجر مل جانا ہے اس کی پرورش کا, اور جو اولاد کی کمی ہے آپ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کھیل کر اپنی اس کمی کو کیا کر دیں گے, دور کر لیں گے. اتنا فائدہ ہے, باقی اسلام کا کوئی حکم تبدیل نہیں ہونا. جو اپنی برادری چینج کرتا ہے, برادری, کئی لوگ اپنی برادری چینج کرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی لفظ ہے, جنت حرام ہے ان پر, جنت حرام ہے. یہ برادری چینج کرنا بھی اصل میں یہ برادری بھی کسی باپ کے نام پر ہوتی ہے, یہ باپ چینج کرنا ہی ہوتا ہے. جنت حرام ہے.
اللہ کے ہاں برادری فلاں فلاں معزز نہیں ہے، رب کے ہاں وہ عزت والا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا، ہیچ نہیں سمجھنا، حقیر نہیں سمجھنا۔ کوئی برادری حقیر دنیا میں رب نے بنائی، اللہ کی قسم نہیں بنائی، کوئی نہیں بنائی۔ اس لیے نہ برادری بدلنی ہے، نہ باب چینج کرنا ہے، اور نہ اسلام کے کسی حکم کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ جی کچھ زمیندار حضرات فصل کچی فروخت کر دیتے ہیں، پکنے سے پہلے، مکمل ہونے سے پہلے کچی فصل بیچ دیتے ہیں، فروخت کر دیتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو پکنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا باغ ہے، مالٹوں کا ہے، آموں کا ہے، امرود کا باغ ہے، کوئی بھی کسی قسم کا باغ ہے، تو جب تک وہ پھل تیار ہونے کے قابل ہی نہ ہو جاتے، اس سے پہلے اس باغ کو بیچنا حرام ہے۔ منع فرما دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، منع فرما دیے، جائز نہیں ہے۔ بدوِ صلاح کہتے ہیں اس کو، جب اس کے اندر پکنا ظاہر ہو جائے اس سے پہلے آپ نہیں فروخت کر سکتے اس کو، اور اللہ کے نبی جس چیز سے روک دیں، جس چیز سے منع کر دیں، وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ مسلمان پر اس سے بچنا، رکنا لازم ہے۔ ہاں، جب وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب وہ ضائع نہیں ہوں گے، استعمال ہو سکتے، پکنا شروع ہو گیا ان کے اندر، پکائی کا موسم ان کا آ گیا، پھر آپ وہ باغ اور وہ فصل اور وہ پھل آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیچ سکتے ہیں۔ لیکن جب تک وہ اس کے اندر یہ بدوِ صلاح پیدا نہیں ہوتی، پکنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں آتی، اس وقت تک ان کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ پھلوں کا بھی ہے حکم، اور یہ غلے کا بھی یہی حکم ہے، سبزیوں کا بھی یہی حکم ہے۔ چارے کے طور پہ باقی اگر کسی نے چارے کے طور پر لینا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ لے لے، وہ چارے کے طور پر لے سکتا ہے۔ گندم لینی ہے کچی، چارے کے طور پر اس نے کاٹنی ہے، لے لے۔ اسی طرح اگر کسی نے جو ہے نا وہ چٹنی بنانی ہے آموں کی، تو وہ چھوٹے چھوٹے آم بھی چل جاتے ہیں، وہ چٹنی بنانے کے لیے لیتا ہے تو اس کو اتنے کہ وہ آپ بیچ دیں، اس نے پکانے کے لیے نہیں لینے۔ جو پکانے کے لیے لے رہا ہے نا، اس کو آپ بدوِ صلاح ہونے سے پہلے بیچ نہیں سکتے۔ سوال ہے بھائی، جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ شہادت یا پھر اس کی جگہ کیا پڑھنا چاہیے، اور میت کو غسل دینے کے بعد عورتیں جو پڑھائی کرتی ہیں اس کے بارے میں شرعی حکم؟ عزیز بھائیو، میت کو غسل دینے کے وقت یا غسل دینے سے پہلے یا غسل دینے کے بعد خواتین وہ بیٹھ جاتی ہیں میت کے ارد گرد، اور وہ اجتماعی جو ہے نا وہ ذکر کرتی ہیں، کوئی کلمے پڑھتی ہیں، کوئی کچھ پڑھتے ہیں، کوئی کچھ پڑھتے ہیں، چاہے وہ غسل سے پہلے ہو، غسل کے بعد ہو، غسل کے دوران ہو۔ اسلام میں کہیں بھی ان چیزوں کا نام و نشان نہیں ہے موجود، نام و نشان بھی موجود نہیں۔ صحیح چھوڑ کر کسی ضعیف حدیث کے اندر بھی اشارہ بھی موجود نہیں ہے ان چیزوں کا۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے نا تو اس کو زیادہ دیر گھر میں رکھنا نہیں چاہیے، بس اتنی کو دیر رکھیں جتنی کو دیر میں غسل، کفن اور قبر کا بندوبست ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ رکھنا پیارے پیغمبر کی تعلیم کے منافی ہے، خلاف ہے۔ اچھا، اتنی کو دیر جب آپ نے اس کو غسل دینا ہے، کفن تیار کرنا ہے، قبر تیار ہونی ہے، اتنی دیر تو رکھنے کی گنجائش ہے۔ کرنا کیا ہے بیٹھ کر وہاں جس میں بیٹھنا ہے؟ ایک تو گھر والوں نے رونا پیٹنا نہیں ہے، ہاں، رونے پیٹنے سے وہ میت کو عذاب ہوتا ہے، واویلا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میت کو عذاب ہوتا ہے۔ آوازیں نکال کر اس کے ترانے پڑھنا، اس کی تعریفیں کرنا، اسی لٹے گئے، اسی مارے گئے، اسی ہن کنوں دیکھا گے، اسی کی کریں گے، کتھے جاواں گے، یہ اس طرح کی باتیں کرنا، اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ والے کام نہیں کرنے۔ خاموشی سے اگر آپ بیٹھ کر اس میت کے لیے دعا اپنے منہ میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھتے رہیں، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں، اپنی زبان میں کر لیں، عربی میں کر لیں۔ یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے درجے بلند کر دے، یا اللہ اس کی کمیاں کوتاہیاں دور کر دے، اس کو جنت الفردوس کے اندر یہ منہ میں اپنے دعا کری جائیں۔
لیکن اجتماعی دعا اور یہ اجتماعی اذکار جو عورتوں نے شروع کیے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ بدعت ہیں، ان کا گناہ ملے گا، ثواب نہیں ہے کوئی بھی۔ باقی جنازے کو کندھا دیتے وقت جو کہا جاتا ہے کلمہ شہادت، میرے بھائیوں، نہ تو اللہ کے نبی کے دور میں یہ تھا، نہ خلفائے راشدین کے دور میں تھا، اور نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تھا، کہیں نہیں تھا یہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنازے لے کے جاتے تھے، الفاظ پر غور کرنا، ہم جنازے لے کے جاتے تھے اور اس قدر خاموشی ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر کوئی آواز آ گئی تو وہ کیا ہو جائیں گے؟ اڑ جائیں گے، اتنی خاموشی کے ساتھ وہ جنازے جاتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا کلمہ شہادت، اصل میں غلط فہمی ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں کو۔ غلط فہمی یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو تمہارے قریب المرگ لوگ ہیں نا، جو جن کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، ہچکی بند گئی ہے، نظر آ رہا ہے کہ مرنے لگا ہے، اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو، اس کو کہو لا الہ الا اللہ پڑھ، یا نہیں کہنا تو اس کے پاس آپ بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ تلقین ہے۔ اچھا، اس وقت تو کوئی پڑھتا نہیں، نہ اس کو کہتا ہے پڑھنے کا، اور جب وہ کندھا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت، پھر اس وقت تو یہ کلمہ کا محل ہی نہیں ہے، یہ اس وقت تھا جب وہ بیمار تھا، مرنے کے قریب تھا، اس وقت کہنا تھا اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ، یہ محل نہیں ہے اس کا۔ تو یہ بھی بدعت ہے جو ہمارے معاشرے میں آئی ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، یہ کلمہ شہادت کا نعرہ کندھا دیتے وقت یہ فقہ حنفی میں بھی کوئی مائی کا لال مجھے نہیں دکھا سکتا قیامت تک، نہ فقہ حنفی میں، نہ شافی میں، نہ مالکی میں، نہ حنبلی میں، قرآن و حدیث کو تو چھوڑو، فقہ میں کوئی فقہ میں دکھا دے جو کہے گا سب لوگوں کو گواہ بناتا ہوں، منہ مانگا انعام دوں گا، یہ کندھا دیتے ہوئے کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا امام ابو حنیفہ نے لکھا ہو، ان کے شاگردوں نے لکھا ہو، کہیں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، فقہ میں بھی نہیں، قرآن و حدیث تو دور کی بات ہے، فقہ میں بھی نہیں ہے اس کا نام و نشان۔ یہ جہالت ہے جو ہمارے معاشرے میں آ چکی ہے، جس کا پیچھے کوئی منہ سر ہے ہی نہیں۔ دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، ظہر اور عصر۔ عزیز بھائیو، غور سے سننا، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دو نمازیں ظہر اور عصر اکٹھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، مسافر پڑھ سکتا ہے۔ کون پڑھ سکتا ہے؟ مسافر۔ ظہر عصر کو اور مغرب عشاء کو اکٹھی کر کے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دوران سفر۔ نمبر دو، مریض آدمی۔ نمبر دو کون؟ مریض آدمی۔ کون سا مریض؟ جس کا وضو قائم نہیں رہتا، اس کے پیٹ سے ہر وقت ہوائی خارج ہوتی رہتی ہے، یا اس کے پیشاب کے قطرے مسلسل بہتے رہتے ہیں، کنٹرول ہی نہیں ہے، یا عورت ہے جو استحاضے کی بیماری جس کو لاحق ہے، مسلسل بلیڈنگ اس کو جاری ہے، تو یہ استحاضہ، اس میں نماز بھی پڑھتی ہے عورت اور خاوند بھی اس کے پاس جا سکتا ہے، یہ وہ اس کا حکم حیض والا حکم نہیں ہوتا۔ ایسی استحاضہ والی عورت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیں جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس پر قیاس کیا علماء نے، سلسل بول اور سلسل ری والا بھی مریض وہ دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ سکتا ہے۔ باقی ایک تیسری شکل ہے دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنے کی، وہ شکل ہے جب آپ کا امام، آپ کے علاقے کا امام قاری یعقوب صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ جو وقت آ رہا ہے نا، اس میں ہمارے گاؤں کے لوگوں پر کوئی مشقت پیش آئے گی، ان کو مشقت سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں ان کو زور کے ساتھ عصر بھی کیا کر دوں، پڑھا دوں۔ تو یہ کر سکتے ہیں، یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ جب یہ دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھائیں کسی عذر کی وجہ سے لوگوں کو مشقت سے بچانے کی خاطر، تو پھر مقتدی سارے دو نمازیں جمع کر کے پڑھیں گے۔ دلیل اس کی
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کی، مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھائیں۔ یہ اللہ کے نبی نے پڑھائی ہیں اور صحابہ نے پڑھی ہیں مدینے میں۔ یہ بارش کا عذر بھی نہیں تھا، خوف بھی نہیں تھا، کوئی اور عذر تھا جس عذر کی بنا پر اللہ کے نبی نے جمع کی ہیں۔ تو کوئی عذر ہو اور امام یہ دیکھے کہ امت کے لیے مشقت آ رہی ہے، میں ان کو مشقت سے بچانے کے لیے 2 نمازیں جمع کروا دوں، یہ بچ جائیں گے، تو امام کو یہ اللہ نے حق دیا ہے، وہ اس حق سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لیکن میں اور آپ جب ہمارا دل کرے 2 نمازیں جمع کر لیں، یہ اسلام میں نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے، نام و نشان بھی اس کا نہیں ہے، 2 نمازیں جمع کرنے کا کوئی وجود نہیں ہے اس کے علاوہ۔